الحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین کی حمد کے بعد حضور علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو خاصا عیالدار تھا، مفلسی میں مبتلا ہو گیا۔ پریشانی کی حالت میں اس نے اپنی بیوی سے کہا کسی سے کچھ مانگ کر لاؤ۔ اس کی بیوی ایک تاجر کے پاس گئی اور بچوں کے لیے کھانا طلب کیا۔ تاجر نے اس سے کہا اگر تم میری خواہش پوری کر دو تو جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا۔ عورت تاجر کی یہ بات سن کر خاموشی سے گھر واپس آ گئی۔ بچوں نے جب اپنی ماں کو خالی ہاتھ واپس آتے ہوئے دیکھا تو بھوک سے چلانے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے اماں جان ہم بھوک سے بے حال ہو رہے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دو۔ عورت مجبور ہو کر پھر اسی تاجر کے پاس پہنچی اور بچوں کی حالت بتاتے ہوئے اس سے کھانا مانگا۔ تاجر نے پھر اپنی بات کو دہرایا۔ عورت نے رضامندی کا اظہار کیا، لیکن جب دونوں تنہائی میں پہنچے تو عورت کے جسم پر خوف سے لرزہ طاری تھا۔ عورت کا جسم کانپ رہا تھا۔ تاجر نے پوچھا تجھے کیا ہوا، کس سے ڈر رہی ہو؟ عورت نے کہا میں اس پروردگار عالم کے خوف سے ڈر رہی ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تاجر کہنے لگا جب تم اس قدر مفلسی و تنگی کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتی ہو تو مجھے بھی اس کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے برائی سے توبہ کی اور عورت کی حاجت پوری کرتے ہوئے اس کو بہت سارا مال دے کر واپس بھیجا۔ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جا کر میرا سلام کہو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس توبہ کے بدلے میں اپنا سلام بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور اس کو بتاؤ کہ میں نے اس کے تمام گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اس تاجر کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ شاید تم نے کوئی بہت بڑی نیکی کی ہے جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ تاجر نے جواب میں سارا واقعہ سنا دیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں اپنے کسی بندہ پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کرتا۔ جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا، مگر جو میرے عذاب سے دنیا میں بے خوف رہتا ہے میں اسے آخرت میں خوف زدہ کر دوں گا۔ ایک اور شخص کی توبہ کا واقعہ سماعت فرمائیں۔ ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا۔ وہ عورت کسی کام کی غرض سے ایک قافلہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی تو وہ شخص بھی اس قافلہ کے ہمراہ چل پڑا۔ قافلہ جب جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی۔ سب نے جنگل میں ہی پڑاؤ کیا۔ جب سب لوگ سو گئے تو وہ شخص خاموشی سے اس عورت کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں تجھ سے شدید محبت کرتا ہوں اور میں اسی لیے قافلہ کے ساتھ آ رہا ہوں۔ عورت نے اس سے پوچھا کیا سب لوگ سو گئے ہیں، کوئی جاگ تو نہیں رہا؟ وہ شخص یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے قافلہ کے ارد گرد چکر لگایا اور دیکھا، پھر واپس آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ سو گئے ہیں۔ عورت نے کہا کیا اللہ تعالیٰ بھی سو گیا ہے، کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ کہنے لگا اللہ تعالیٰ تو کبھی نہیں سوتا، نہ ہی اسے اونگ آتی ہے۔ اس پر عورت بولی تو لوگ تو سارے سو گئے لیکن اللہ تعالیٰ جاگ رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اسی لیے اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اس شخص نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ اٹھا اور برائی سے توبہ کی اور واپس اسی وقت اندھیرے میں راتوں رات گھر واپس روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ سناؤ تم پر کیا گزری؟ جواب میں اس نے جواب دیا کہ میں نے پروردگار عالم کے خوف کی وجہ سے ایک گناہ چھوڑ دیا تھا، اللہ رب العزت نے اس عمل کے باعث میرے تمام